براہ راست لیے چلتے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ اور سندھ کابینہ نے ایک سب کمیٹی تشکیل دی جس میں اس کی سربراہی چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کر رہے تھے، میں ایز اے ممبر تھا، ناصر حسین شاہ صاحب منسٹر لوکل گورنمنٹ، لیبر منسٹر سعید غنی صاحب اور لاء منسٹر ضیاء حسین لنجار صاحب، یہ 5 لوگوں کی یہ کمیٹی تھی جس نے اس جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو کہ جمع کرائی گئی، جس کو اس سے پہلے اس کو کال کیا تھا چیف منسٹر صاحب نے کہ جی ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہوگی جس میں کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہیں یہ مل کر ایک رپورٹ بنائیں گے اور اس پہ جو رپورٹ آئے گی اس پہ پھر جو لائحہ عمل ہوگا اس پہ فیصلے ہوں گے۔ تو وہ رپورٹ آ گئی ہے، وہ رپورٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے تاکہ ڈیٹیل میں آپ لوگ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ وہ بہت ہی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے۔ اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی اور آج چیف منسٹر صاحب کے پاس وہ میٹنگ کچھ 4-5 گھنٹے چلی اور اس میٹنگ میں کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ وہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس رپورٹ کی روشنی میں ہوئے ہیں، جو رپورٹ کمشنر کراچی نے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے مل کے ان کے نیچے جتنے بھی عملے تھے ان کے سب کے ساتھ انہوں نے اس کو انٹرویو کیا، ان کا سب سے ملاقاتیں کی ہیں، سب سے بات چیت کی ہے اور اس بات چیت کے بعد جو ہے وہ ساری رپورٹ انہوں نے سبمٹ کی اور اس رپورٹ سبمٹ ہونے کے بعد اس کیبنٹ کی جو اسپیشل کمیٹی تھی اس نے وہ فیصلے کیے ہیں۔ تو فیصلوں پہ میں ڈائریکٹ آتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت اس بلڈنگ میں 2500 سے 2000 افراد موجود تھے جب آگ لگی تھی، اور آگ لگنے کے واقعے کے بعد اس 2500 سے 2000، کیونکہ اتنی ہی دکانیں تھیں اور اس دکان میں کام کرنے والے لوگ بھی تھے، امپلائیز بھی تھے، 1200 کل دکانیں تھیں جو کہ وہاں پہ موجود تھیں۔ تو دکانوں کے امپلائیز اور جو وزٹرز تھے وہ ملا کے جو ایک اسسمنٹ کی گئی ہے وہ 2500 سے 2000 افراد کی تھی۔ تو ان میں سے جیسے آگ لگی تو کافی لوگ جو ہے وہ نکلے، کافی لوگوں کو گورنمنٹ کے جو ادارے پہنچے انہوں نے بھی نکالا، ریسکیو میں بھی یہ فوٹیجز بھی موجود ہیں، ریسکیو کے جو عملدارات پہنچے انہوں نے بھی ان لوگوں کو نکالا، تو وہ سارے لوگوں کو ایویکیویٹ کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کوئی اراؤنڈ 80 تک جو ہے افراد وہ اس کا نشانہ بنے، وہ افیکٹڈ ہوئے، ان کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں اور اس پہ پھر گورنمنٹ کی طرف سے جو اقدامات کیے وہ آئے۔ تو ابھی میں جو پہلے جو اس رپورٹ کے بعد جو فیصلے ہوئے ہیں اس پہ آپ کو میں آگاہ کروں گا اور پھر رپورٹ کی کاپی آپ کو شیئر بھی کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر جو ہماری کیبنٹ کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں وہ سائن کاپی ہے وہ بھی میں میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیں گے تاکہ میڈیا کے دوست وہ پھر اس کو پڑھ بھی لیں۔ تو اس میں جی گل پلازہ فلم واقعے سے متعلق قائم کردہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی جو اجلاس میں کارروائی ہوئی ہے اس میں حکومت سندھ کی جانب سے محکمہ سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے تحت 27 جنوری 2026 کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے قائم کردہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے 19 جنوری 2026 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت تشکیل دی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے پیش کردہ رپورٹ کا جائزہ لیا اور تجزیہ کیا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جانب سے اب تک جمع کیے گئے حقائق، شواہد، ابتدائی نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے درج ذیل مشاہدات پر فیصلے کیے ہیں۔ فیصلے یہ ہیں کہ محکمہ سول ڈیفنس اس کا ایک رول تھا۔ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ محکمہ سول ڈیفنس نے 2023 سے گل پلازہ اور دیگر عمارتوں کے متعدد فائر سیفٹی آڈٹس کیے، تاہم اس نوعیت کے واقعے کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر اصلاحی، احتیاطی یا قانونی نفاذی کارروائی کے عمل میں نہیں لائی گئی۔ مزید برآں ڈائریکٹر سول ڈیفنس اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس ضلع جنوبی کراچی نے معاملہ کو حکام تک پہنچایا اور نہ ہی اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی مناسب کارروائی عمل میں آئی۔ ان کو نوٹسز گل پلازہ کی انتظامیہ کو 2 دفعہ دیے جا چکے تھے کہ سیفٹی آڈٹ ان کے 2 دفعہ ہو چکے تھے اور ان کو بتایا گیا تھا جی کہ سیفٹی آڈٹ کے تحت آپ کے پاس مناسب انتظامات نہیں ہیں جس سے کہ کبھی خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو اور آپ لوگوں کو ریسکیو کر سکیں۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ انہوں نے لیٹر بھیجے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے تو ڈائریکٹر سول ڈیفنس اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس ضلع جنوبی کراچی کو فوری طور پر معطل کیا جاتا ہے۔
ان کے خلاف متعلقہ قواعد کے تحت محکماتی کارروائی جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے۔ بعض کسی اعلیٰ اتھارٹی کی غفلت یا شمولیت ثابت ہوئی قانون و قواعد کے مطابق تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ ان افسران کو فوری طور پر معطل کیا گیا ہے، جی، ڈائریکٹر اور ڈی جی کو، اور اگر یہ سامنے آئے کہ انہوں نے آگے کسی آفیسر کو کہا تھا کارروائی کرنے کے لیے، وہ اگر اور اس نے نہیں کی تو پھر اس کو بھی فردر جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے گا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، ذیلی کمیٹی نے نوٹ کیا کہ فائر ٹینڈرز کو پانی کی فراہمی میں تاخیر ہوئی، جس کے بعد کے ایم سی، فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کے فائر فائٹنگ کارروائیاں متاثر ہوئیں۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا چیف انجینئر بلک اور انچارج ہائیڈرنٹس کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ ان کے خلاف محکمائی کارروائی شروع کی جائے گی۔ اگر بعد ازاں کسی سینئر افسر یا اتھارٹی کی غفلت یا ناکامی سامنے آئی تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ کے ایم سی اینڈ ریسکیو 1122، اس میں جو کے ایم سی کے آفیسر تھے میونسپل کمشنر افضل زیدی، ان کو پہلے دن ہی اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ذیلی کمیٹی نے مشاہدہ کیا کہ کے ایم سی، فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کے پاس موجود فائر فائٹنگ آلات، تربیت اور عملی صلاحیت اس شدت کے واقعے سے نپٹنے کے لیے ناکافی تھی۔ تاہم یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ شدید وسائل کی کمی اور مشکلات کے باوجود کے ایم سی، ریسکیو 1122 کے فائر فائٹنگ عملے نے نہایتی جرأت اور لگن کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں فائر مین فرقان شوکت کی شہادت ہوئی۔ جو ہمارا فائر مین تھا جس نے اس آگ بجھانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ دوران اپنی اس سروس اور فرائض کے انجام دیتے ہوئے وہ شہید ہوا۔ تو اس کی شہید کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جس نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروس کے ایم سی کو فوری طور پر معطل کیا جائے گا، اور فائر اسٹاف کی تیاری یقینی بنانے میں ناکامی پر ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ متعلقہ محکمہ فوری طور پر ایک جامع نیڈز اسیسمنٹ کریں تاکہ صوبائی اور بلدیاتی اداروں کے فائر فائٹنگ صلاحیتوں کو بہتر اور مضبوط بنایا جا سکے، جس میں آلات، تربیت، افرادی قوت اور انفراسٹرکچر شامل ہے۔ اس جائزے کے بنیاد پر مقررہ مدت پر اصلاحی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ آئندہ ایسے واقعات ممکن نہ ہو۔ چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے، اس سے پہلے بھی 2-4 میٹنگز کی ہیں، اس میں کہا ہے کہ جی تمام اپنے جو ریسکیو کے ادارے پہلے تو ہم اس کو کرٹل کر کے ایک جگہ پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ 1122 الگ ہے، کے ایم سی الگ کریے، باقی سول ڈیفنس الگ کر رہے ہیں، تو اس کو انڈر ون روف لے کے آ رہے ہیں، اور اس طرح کی ان کی صلاحیت بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ان کے پاس آلات بھی ہوں اور ان کی ٹریننگز بھی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے کبھی کوئی خدا نخواستہ افسوسناک واقعہ ہو تو اس کے لیے ان کے پاس کسی بھی ریسورس کی کمی نہ ہو۔ عمارت کا انتظامیہ، جو عمارات کی اس پوری بلڈنگ کی انتظامیہ تھی گل پلازا کی، ذیلی کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گل پلازا میں قابل اطلاق قوانین اور حفاظتی ضوابط کے مطابق مناسب فائر پریونٹیشن، فائر ڈیٹینشن اور فائر فائٹنگ سسٹم موجود نہیں تھے، اور اس کی نشاندہی جو ہے آلریڈی رائٹنگ میں کی گئی تھی پہلی 2 دفعہ، جس کی وجہ سے کہ اس پہ امپلیمنٹ پھر نہیں ہوا، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے سول ڈیفنس کے 2 افسر جو ہے ان کو بھی معطل کیا ہے۔ تو ان انتظامیہ کو جب بتایا گیا تھا، اس انتظامیہ کے اوپر بھی ذمہ داری تھی کہ جب آپ کا آڈٹ بھی ہوا ہے، آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ آپ نے یہ انتظامات کرنے تھے، انہوں نے نہیں کیے۔ تو مزید عمارت کی تعمیر منظور شدہ بلڈنگ پلان کے خلاف پائی گئی، جس کے باعث عوام کے محفوظ انخلاء اور فائر فائٹنگ آپشنز میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے متعدد نوٹس کے باوجود عمارت کی انتظامیہ نے اصلاحی اقدامات نہیں کیے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ پولیس تفتیش کے دوران عمارت کی انتظامیہ کے کردار اور طرز عمل کا جائزہ لے گی۔ اگر ان کے خلاف کوئی فوجداری، غفلت یا قوانین کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی تو ذمہ دار کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC कमेटी ने बिल्डिंग की मंजूरियों और लीज़ की तोसी में संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इसके साबिक इदारों और KMC के किरदार खुसूसी तौर पर 1979, 1983, 1986, 1991, 1998, 2003 और 2015 में दी गई मंजूरियों, लीज़ का तफसीली जायज़ा जो है वो लिया जाएगा। मज़ीद ये भी देखा जाएगा कि गुल प्लाजा के हवाले से फायर और बिल्डिंग सेफ्टी कानून पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। इस मद में क्योंकि जब ये बिल्डिंग की पूरी मंजूरी दी गई 1979 में, 1983 में, 1986 में, 1991 में, 1998 में, 2003 में, 2015 में उसमें संगीन बेज़ाब्तगियाँ नज़र में आई हैं। तो उसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन को जो है हिदायत की गई है कि इन बेज़ाब्तगियों पे बहुत माइन्यूट भी जो है वो उसका जायज़ा लें और कानून के मुताबिक जो है उस पर एक्शन लिया जाए। कमेटी ने यह भी फ़ैसला किया कि इस जो भी इंक्वायरी हुई है और उसके बाद फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर कैबिनेट कमेटी ने जो है उस पर ये फ़ैसले किए। लेकिन इसको मज़ीद प्रोब करने के लिए शफाफियत और इदारा जाती सीख के फ़रोग के लिए ज़ैली कमेटी ने फ़ैसला किया है कि मौजूद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अभी लेटर लिखा जा रहा है। मेरे ख्याल से जब तक हम बात करें लेटर लिख दिया गया होगा और उसमें अदालती इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज को हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें ताकि वो तमाम इन सारी चीज़ों का अपने तर्ज पे भी, कानूनी तौर पे भी उसका जायज़ा लें और फिर उस पर वो फ़ैसला करें। तो ये अहम फ़ैसले थे जिस पे आज अमल दरामद हुआ है और हमारा मकसद यही है कि इस मामले की शफाफियत हो। गवर्नमेंट ने अपने आप को कभी भी बरीउल ज़म्मा नहीं समझा। जो जहाँ पे कोताहियाँ थीं उसकी निशानदेही हमने इसमें खुद की है। अगर आपने फ़ैसले जो हमने पढ़े, आपने देखा हुकूमत ने माना है कि हाँ कहाँ पे हमसे जो है वो हमारी कोताहियाँ थीं।